بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ تفصیلی کورسز کروائے ہوئے ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، اور حج کا تفصیلی طریقہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ بہت سے دوستوں نے یہ ایک آئیڈیا دیا، ایک تجویز دی کہ حج کے حوالے سے ایک مختصر ویڈیو بھی اگر ریکارڈ ہو جائے جس میں حج کا مختصر طریقہ ہم اس میں ریکارڈ کروا دیں، اور یعنی 8 سے 10 منٹ میں حج کا پورا طریقہ، اس کی ضروری چیزیں اس میں آ جائیں، تو اس کے حوالے سے ایک کلپ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تو مختصر چیزیں انشاءاللہ امید ہیں جو ضروری چیزیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے حج کو سمجھنے کے لیے عمرے کو تھوڑا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ حج کے اندر بھی وہ سارے کام ہوتے ہیں جو عمرے میں ہوتے ہیں۔ عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے عمرہ بھی کیا ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں۔ عمرے کا آغاز ہوتا ہے احرام سے، اور عمرے کا اختتام ہوتا ہے حلق یا قصر پہ، یعنی آپ بال یا تو منڈا دیتے ہیں یا پھر آپ چھوٹے کروا دیتے ہیں۔ تو یہ 2 کام تو یہ ہو گئے، احرام سے سٹارٹ ہوتا ہے، حلق یا قصر پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ بیچ میں 2 کام ہوتے ہیں، طواف ہوتا ہے اور سعی ہوتی ہے۔ طواف بیت اللہ کے گرد جو چکر لگاتے ہیں، اور سعی جو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 کام ہیں، یہی 4 کام حج کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ عمرے کے لیے ہم 2 مقامات پہ جاتے ہیں، ایک تو بیت اللہ جاتے ہیں، ایک صفا مروہ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حج میں بھی یہ دونوں مقامات پہ جانا ہوگا، البتہ حج کے اندر جو اضافی کچھ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ حج کے اندر 3 اعمال ایسے ہیں جو عمرے میں نہیں ہیں۔ تو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ عمرے کے 4 کاموں میں مزید 3 کاموں کا اضافہ کر دیں تو حج کی عبادت بن جاتی ہے۔ اور عمرے کے جو مقامات ہیں وہ 2 ہیں، عمرے کے مقامات میں مزید 3 مقامات کا اضافہ کر دیں تو حج کی عبادت بن جاتی ہے۔ تو گویا اعمال میں بھی 3 اعمال کا اضافہ ہوگا اور مقامات میں بھی 3 مقامات کا اضافہ ہوگا۔ جن 3 اعمال کا اضافہ ہوگا حج کے اندر، ایک تو رمی ہے، جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہ عمل عمرے میں نہیں ہوتا، حج میں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وقوف کا عمل ہے۔ وقوف سے مراد عرفات میں جب جاتے ہیں، عرفات کا وقوف کیا جاتا ہے، عرفات میں ٹھہرا جاتا ہے، مزدلفہ کا وقوف کیا جاتا ہے۔ وقوف کا عمل عمرے کے اندر نہیں ہوتا۔ اور تیسرے نمبر پر قربانی کا جو عمل ہے کہ جب آپ حج تمتع یا حج قران کر رہے ہوتے ہیں تو شکرانے کی ایک قربانی آپ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ عمرے میں وہ قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 کام مزید بڑھا دیے جائیں، اور طواف، سعی، احرام، حلق، قصر، یہ سب کچھ حج کے اندر بھی ہوتا ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہوتا ہے، وہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مقامات کی اگر بات کریں تو مقامات میں عمرے کا مقام ہے بیت اللہ، اور اسی طرح عمرے کا مقام ہے صفا مروہ۔ اس کے ساتھ مزید 3 مقامات کا آپ اضافہ کریں گے، مزدلفہ، منا، مزدلفہ اور عرفات۔ یعنی حج کے اندر ان 3 مقامات میں بھی آپ نے جانا ہوگا، منا جانا ہوگا، مزدلفہ جانا ہوگا، عرفات جانا ہوگا۔ تو آسان الفاظ میں اگر آپ حج کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 7 مخصوص کام ہیں۔ اچھا، پھر ایک چیز اس میں مزید یہ سمجھ لیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج ہر وقت نہیں ہو سکتا، حج کے مخصوص دن ہیں، اور وہ 5 دن ہیں، یعنی ان 5 دنوں میں ہی حج ہوتا ہے۔ بعض اوقات 6واں دن بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، جو آخری دن اضافی ایڈ کرنا چاہیں، لیکن عام طور سے 5 دن میں ہی حج ہوتا ہے۔ تو اس کا وقت بھی خاص ہے، اور وہ 5 دن کون سے ہیں؟ 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک۔ اس کو مزید آسان آپ یوں کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بقرہ عید ہوتی ہے، تو ایک تو بقرہ عید کے 3 دن، اور بقرہ عید سے 2 دن پہلے، یعنی عید الاضحیٰ، عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن، 3 دن یہ ہو گئے، اور عید سے پہلے کے جو 2 دن ہیں، اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے، تو 8، 9، 10، 11، 12، ان 5 دنوں میں۔ اب حج کو اگر آپ ڈیفائن کریں گے تو آپ اس کو یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ حج کے جو مخصوص 5 دن ہیں، ان دنوں کے اندر 7 مخصوص کام ہیں، 7 مخصوص اعمال ہیں، اور 5 اسپیشل مخصوص مقامات ہیں۔ تو ان 5 دنوں میں یہ 7 کام ان 5 جگہوں پہ کرنا، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ یہ حج کی ڈیفینیشن ہے یا حج کی تعریف ہے۔
اب حج میں کون سے دن کیا کام کیا جاتا ہے میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا ایک خاکہ رہے اور بوقت ضرورت آپ اس کو بار بار سن بھی سکیں، اور جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں آپ کی فیملی کے ان کو بھی آپ سنا سکیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں 8 ذی الحجہ کو۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ میں کرنے کا کام یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے آنا ہے منی، اور منی کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے انتظار گاہ ہے۔ اگلے دن جو حج کے اعمال ہونے اس کی آپ ایک طرح سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، روحانی طور پر آپ کو ایک طرح سے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ منی کے اندر 8 ذی الحجہ کو آپ نے کوئی اسپیشل کام نہیں کرنا، بس آپ نے وہاں دن گزارنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 5 نمازوں کا مطلب ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر آپ منی میں پڑھیں گے، دعائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مانگیں اور اپنی حج کی قبولیت کے لیے دعا کریں، اور اوروں کے لیے، امت کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ اب 9 ذی الحجہ کو آپ نے منی سے جانا ہے عرفات۔ عرفات کے اندر حج کا جو سب سے بڑا رکن، جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے، جو حج کا فرض ہے، وہ ہے عرفات کا وقوف۔ وقوف عرفات کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے یہ وقوف عرفات کا وقت ہے، اور اس میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی وقوف عرفات کر لیتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں ٹھہرنا یہ واجب ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے وقوف عرفات کرنا یہ فرض ہے، اور ظہر سے مغرب تک اس پوری ڈیوریشن کے اندر وہاں رہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اس سے پہلے عرفات سے نکل جائے گا اس کو دم دینا پڑے گا، لیکن اگر اس پوری ڈیوریشن کے اندر کوئی آدمی عرفات کے اندر آتا ہی نہیں تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، اگلے سال اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ تو یہ دوسرا جو کام، یعنی 9 ذی الحجہ کو اب جو کام کرنا ہے وہ وقوف عرفات کا عمل ہے، اور جیسے میں نے بتایا حج کا رکن اعظم ہے، اور عرفات کے وقوف کے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ عرفات کے وقوف، یہ عرفات کا جو مقام ہے یہ بہت مبارک مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعائیں مانگی تو آپ کی بہت ساری دعائیں عرفات میں قبول ہوئیں، اور آپ نے امت کے لیے دعائیں مانگی، تو آپ بیٹھے ہوئے دعائیں مانگیں، کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، سجدے میں دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ مطلب جو اللہ سے راز و نیاز وہاں پہ ہو سکتی ہے، جو اللہ کو آپ وہاں راضی کر سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ اللہ سے وہاں راز و نیاز کی باتیں اور مناجات کر سکتے ہیں، تو یہ لمحے ہر وقت میسر نہیں آتے، کسی کو، قسمت والوں کو میسر آتے ہیں، اور بہت ہی بدبختی کی بات ہوگی، بدقسمتی کی بات ہوگی کہ آدمی اتنے مقدس مقام پر جا کر بھی اپنا وقت ضائع کر رہا ہو، وقت برباد کر رہا ہو۔ میں ایک گزارش کروں گا خدا کے لیے، موبائل کو حج کے دنوں میں تو بالخصوص اس کی جان چھوڑ دیں۔ اگر حج کے موقع پر بھی آپ ٹک ٹاک اور فیس بک اور ان چیزوں میں لگے رہیں گے تو یہ بہت محرومی کی بات ہے۔ تو دوسرا دن اس طریقے سے آپ نے گزارنا ہے۔ عرفات کا آپ نے وقوف کیا، مغرب کی جب اذان ہو جائے گی تو مغرب کی اذان کے بعد آپ یہاں سے چل پڑیں گے۔ مغرب کی نماز آپ نے عرفات میں نہیں پڑھنی، مغرب کی اذان ہو جائے گی، آپ یہاں سے چل پڑیں گے مزدلفہ کی طرف۔ جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں تو وہاں پر مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ اکٹھی پڑھیں گے، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھیں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں، پھر عشاء کی سنتیں پڑھیں۔ تو یہ جمع بین الصلاتین آپ کو کرنی ہوگی، 2 نمازوں کو جمع کرنا ہوگا مزدلفہ۔ مزدلفہ جب پہنچیں یہاں پر آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو آپ یہ کریں کہ آپ کنکریاں جمع کریں، کم از کم 49 کنکریاں جمع کریں، اور 70 تک جمع کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کوئی کنکری مس ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، کسی ساتھی کو دینی پڑ جاتی ہے، تو اس میں آپ کو ایک سہولت رہے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ کنکریاں وہاں منی سے جمع کرنا یہ منع ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہاں پہ جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ مردود ہوتی ہیں، اس لیے وہاں سے کنکریاں نہیں اٹھانی چاہیے، مزدلفہ سے جمع کر کے جائیں۔ تو کنکریاں جمع کریں، ایک تو رات مزدلفہ میں گزاریں اور کچھ عبادت کر لیں، کچھ آرام کر لیں، اور پھر جب صبح ہو جائے، یعنی 10 ذی الحجہ شروع ہو گیا، 8-9 ذی الحجہ ہو گیا، 10 ذی الحجہ جب شروع ہو جائے تو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے تک یہ مزدلفہ میں وقوف کا وقت ہے۔ عرفات کا وقوف فرض ہے، مزدلفہ کا وقوف واجب ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے تک سمجھیں آپ نے مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے۔ وقوف کا وہی مطلب کہ اللہ سے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ کے اندر ان دعاؤں کو قبول فرمایا تھا، تو اس وقت کو بھی قیمتی بنائیں۔ اب جب مزدلفہ کا وقوف ہو جائے، اب یعنی آپ یہ سمجھیں 10 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ حج کے دنوں میں سب سے مصروف ترین دن سمجھا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو آپ منی اب روانہ ہوں گے یہاں مزدلفہ سے، اور آپ جائیں گے منی۔
منا میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں ترتیب سے. یہ عید کا دن ہے, عید کا دن چل رہا ہے, یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے. 3 کام کرنے ہیں اور ترتیب سے کرنے, ایک یعنی اس سیکوینس میں کرنے ہیں. رمی, قربانی, حلق. رمی آپ جانتے ہیں, شیطان کو کنکریاں جو مارتے ہیں اس کو رمی کہا جاتا ہے. قربانی بھی آپ جانتے ہیں, حلق یا قصر بھی آپ جانتے ہیں. اچھا, ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ 10 ذی الحجہ کو رمی کریں گے تو صرف بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے, باقی جمرات کی رمی نہیں ہوگی. باقی جمرات کی رمی 11 اور 12 ذی الحجہ کو ہوگی. تو رمی کی جائے, 7 کنکریاں بڑے شیطان کو ماری جائیں, اس کے بعد آپ قربانی کریں گے. یہ جو قربانی ہے اس کو دم شکر کہا جاتا ہے. یہ اصل میں اس شکرانے کے لیے انسان کرتا ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ عمرہ اور حج دونوں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیسلٹی, ایک سہولت ہے, اس کے شکرانے کے طور پر یہ قربانی کی جا رہی ہوتی ہے. عید کی قربانی اس سے الگ ہے, عید کی قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو دم شکر ہے یہ حرم کی حدود کے اندر کرنا لازم ہوتا ہے, یہ آپ اپنے ملک میں نہیں کر سکتے. اپنی عید کی قربانی آپ کہیں بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. قربانی کریں, اور قربانی کرنے کے بعد پھر آپ حلق کر لیں یا قصر کر لیں, یعنی بال منڈوا لیں یا بال ایک پورے کے برابر کم از کم بال چھوٹے کروا لیں. تو یہ آپ سمجھیں عید کا جو دن ہے 10 ذی الحجہ, اس میں آپ نے پہلے مزدلفہ کا وقوف کیا, پھر آپ منا آئے تو آپ نے رمی کی, پھر قربانی کی, پھر حلق کیا, اور یوں آپ سمجھیں. اور اس کے بعد جب آپ حلق کریں گے تو آپ حلال ہو جائیں گے. حلال ہونے کا مطلب یہ کہ آپ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں, آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. احرام کی جو 7 پابندیاں, ان میں سے 6 پابندیاں آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی. ایک پابندی ابھی بھی رہے گی, اور وہ پابندی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے. وہ تعلق آپ اس وقت قائم کر سکیں گے جب آپ طواف زیارت کر لیں گے. حج کے 2 فرائض ہیں, ایک فرض عرفات کا وقوف ہے, اور دوسرا فرض حج کا وہ طواف زیارت ہے. طواف زیارت آپ یہ حلق کر لینے کے بعد اسی دن بھی کر سکتے ہیں, 11 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں, 12 کو بھی کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. خواتین کو اگر مینسز آ جائیں, حیض آ جائے, تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ڈیلے کریں تو ان پہ کوئی دم لازم نہیں ہوگا. تو اب طواف زیارت آپ نے کرنا ہے. طواف کا وہی طریقہ ہے جو آپ آلریڈی عمرے میں بھی سیکھ چکے ہیں کہ آپ حجر اسود سے ابتدا کریں گے, استقبال کریں گے, استلام کریں گے, اور ہر نیا چکر حجر اسود سے شروع ہوگا, حجر اسود پہ ختم ہوگا, اور ہر نئے چکر کے شروع میں آپ حجر اسود کا استلام کریں گے. اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. اور یہ طواف زیارت جب آپ کر لیں گے تو احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ ساری پابندیاں اب ختم ہو گئی, میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گے. اب جو حج کا ایک عمل رہ گیا وہ ہے رمی, یعنی 11-12 ذی الحجہ کو آپ نے طواف زیارت بھی کرنا ہے, ساتھ ساتھ آپ نے رمی بھی کرنی ہے. رمی آپ نے اب تینوں شیطانوں کی کرنی ہے, یعنی پہلے چھوٹے کی, پھر درمیانے کی, پھر بڑے کی. اور ہر وہ رمی جس کے بعد رمی ہو اس کے بعد دعا کرنا بھی مسنون ہے, یعنی پہلے کے بعد بھی دوسرے کے بعد بھی. تو آپ پہلے شیطان کی رمی کریں, پھر دوسرے کی رمی کریں, پھر تیسرے کی رمی کریں. یہی کام آپ نے 11 ذی الحجہ کو کرنا ہے, اور یہی کام آپ نے 12 ذی الحجہ کو کرنا ہے. اور 12 ذی الحجہ کی رمی کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے واپس آ جائیں گے, اور اس طریقے سے آپ کی جو حج کی عبادت ہے وہ مکمل ہو جائے گی. تو میں آخر میں خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں کہ حج کے 7 کام ہیں, 5 مقامات پر ادا ہوتے ہیں, 5 دنوں میں ادا ہوتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو آپ نے منا میں رہنا ہے, 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات آئیں گے, ظہر سے مغرب تک آپ نے عرفات میں وقوف کرنا ہے. مغرب کی اذان ہو جائے تو نماز پڑھے بغیر آپ نے مزدلفہ روانہ ہونا ہے. مزدلفہ پہنچ جائیں تو مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ایک ساتھ پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ, پہلے مغرب کی نماز, پھر عشاء کی نماز. اور پھر مزدلفہ سے آپ نے کنکریاں جمع کرنی ہیں, کنکریاں اکٹھی کر کے اور کچھ دیر آرام کر لیں, کچھ دیر عبادت کر لیں. جب صبح ہو جائے 10 ذی الحجہ کو آپ نے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک وقوف مزدلفہ کرنا ہے. مزدلفہ کے وقوف سے فری ہونے کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے منا. منا میں آپ نے اب عید کے دن یہ 3 کام کرنے ہیں, رمی کرنی ہے, قربانی کرنی ہے, اور حلق کرنا ہے. اور اس سے فری ہونے کے بعد آپ حلال ہو جائیں گے. 6 چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں. اس کے بعد جناب آپ نے طواف زیارت جو فرض ہے وہ ان دنوں میں 11-12 کے اندر, اور اس دن آپ کرنا چاہیں تو اس دن بھی کر سکتے ہیں. طواف زیارت کرنا ہے, سعی کرنی ہے, اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو آپ نے تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے. اور اس طریقے سے آپ کی عبادت پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حج کرنے والوں کے حج کو حج مبرور بنائے، حج قبول فرمائے۔ اتنی جو تگ و دو محنت کی، پیسہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش میں یہی کروں گا کہ اپنے حج کو ضائع ہونے سے بچائیں، حج میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس میں فحش گفتگو نہ کریں، اس میں موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، ٹک ٹاک اور ان چیزوں سے دور رہیں۔ بلا وجہ جو سیلفیاں لی جا رہی ہوتی ہیں، بلا وجہ جو تصویریں لی جا رہی ہوتی ہیں، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بہت زیادہ ادب، بہت زیادہ احترام کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بے ادبی کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے عذاب آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت مقدس مقامات ہیں، یا اللہ کے رسول کے قدم لگے ہیں، رسول کے صحابہ کے قدم لگے ہیں، ساری نیک ہستیاں یہاں پر آئی ہیں۔ اس جگہ کا احترام کریں، اس انوائرمنٹ کا احترام کریں، وہاں کے لوگوں کا احترام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بار بار گڑ گڑا کر۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حج کو حج مبرور بنائے اور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔